بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیناما کہانی عمران خان کی زبانی کرپشن کے خلاف جہاد کی انمول داستان ہے یہ، اور پاکستان کو اس منزل تک لانے میں جہاں پہ حکمرانوں کا پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایسا احتساب ہو رہا ہے، اس کا کریڈٹ جاتا ہے عمران خان صاحب کو۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آغاز سے لے کے اختتام تک ہم 92 ورلڈ کپ دیکھا، کوئی نہیں مانتا تھا کہ آپ فائنل بھی کھیلیں گے، آپ نے نہ صرف فائنل کھیلا بلکہ جتایا بھی۔ پیناما کو بھی آپ فائنل راؤنڈ میں لے آئے ہیں، اور اس وقت خواجہ آصف جو حکومتی وزیر ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ قصہ پارینہ بن جائے گا میاں صاحب، لوگ بھول جائیں گے، لیکن لوگ بھولے نہیں ہیں۔ ایک تو آپ نے کیسے انہیں نہیں بھولنے دیا، اب تو لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کھانا بھول جاتے ہیں، لیکن پیناما انہیں یاد ہے اور حکمران کے ٹہرے میں کھڑے ہیں۔ دیکھیے فیصل، جو انسان کے ہاتھ میں اللہ نے دیا نا وہ صرف کوشش ہے۔ انسان پوری کوشش کرتا ہے، پھر اللہ سے مانگتا ہے، پھر اللہ شہنشاہ ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو کامیابی دیتا ہے، اور اگر وہ نہیں دیتا تو آپ پھر اس کو اللہ کی رضا مانتے ہیں اور آپ پھر سے شروع کر دیتے ہیں اپنی سٹرگل۔ یہ دنیا میں بھی، دنیا کی تاریخ میں جس نے بھی سٹرگل کی ہے، یہ سٹرگل کے ڈائنامکس ہیں۔ آپ کوشش کرتے رہتے ہیں، آپ آخری گیند تک مقابلہ کرتے ہیں، اس کے بعد جیت ہار پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے تو کوشش کی، میرا تو بہت 21 سال سے کوشش کر رہا ہوں۔ کوشش یہی تھی کہ یہ جو اس ملک میں حکمران ہیں یہ امیر ہوتے جا رہے ہیں، اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے پاس کیا ہوتا ہے، اقتدار میں آ کے یہ کیا بن جاتے ہیں، اور کیونکہ یہ خود چوری کرتے ہیں تو وہ چائنیز پروورب ہے فش راٹس فرام دا ٹاپ، جب یہ خود چوری کرتے ہیں تو یہ باقیوں کو بھی چوری ان کی نہیں روک سکتے، تو اوپر سارا جب اوپر ملک میں لوگ چوری شروع کر دیں تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ کرپشن ہی ایک فرق ہے ایک ڈیولپڈ کنٹری میں اور ایک ان ڈیولپڈ کنٹری میں۔ کرپشن اصل ڈفرنس ہے، کیونکہ آپ کوئی بھی ڈیولپ، کیونکہ میں نے کرکٹ کی وجہ سے انگلینڈ بڑی دیر گزاری اور مغربی ملک سارے دیکھے، تو فرق کیا ہے کہ وہاں کے ادارے مضبوط ہیں، وہ ادارے لوگوں کو کرپشن نہیں کرنے دیتے۔ یہ نہیں کہ ان کے لوگ ایماندار ہیں، ان کے ادارے آپ کو کرپشن کرنے نہیں دیتے۔ یہاں کیونکہ اوپر حکمران بیٹھے ہوئے ہیں کرپٹ، یہ ادارے تباہ کرتے ہیں اپنی کرپشن کرنے کے لیے۔ جب یہ خود کرپشن کرتے ہیں اور ادارے تباہ کر دیتے ہیں، وہ باقی کو بھی نہیں پکڑ سکتا، تو ہوتا کیا، سارا معاشرہ ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ اچھا خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم تو کوئی صفائی نہ دے سکے، نیشنل اسمبلی میں انہوں نے بیان دیا کہ تمام تر دستاویزات موجود ہیں، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دستاویزات کیا اسپیکر نیشنل اسمبلی لے کر بھاگے ہیں، وہ دستاویزات اب ہیں کہاں، اور ثبوت تو کوئی نہیں دے سکے۔ نہیں، ثبوت تو اگر ان کے پاس ہوتے، جو ڈیوڈ کیمرون کا نام آیا تھا پیناما میں، تو اس نے 1 گھنٹے کے اندر سارے ثبوت رکھ دیے تھے پارلیمنٹ کے سامنے، وہ ایشو ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ تو جب سے یہ پہلے انہوں نے آتے ساتھ ہی جھوٹ بولنے شروع کیے، قوم کو ایڈریس کیا، پھر پارلیمنٹ میں گئے، پھر قوم کو ایڈریس کیا، وہ کوئی اور باتیں کر رہے تھے، وہ سارے جھوٹ نکلی، پھر سپریم کورٹ گئے تو قطری آ گیا۔ سپریم کورٹ میں 2 چانسز ملی، پہلے سپریم کورٹ جمالی جسٹس کا، چیف جسٹس کا تھا، پھر دوسرا جسٹس کھوسا کا سپریم کورٹ تھا، اس میں بھی کچھ نہیں نکلا، کچھ نہیں نکلا، کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں۔ یعنی سارا جو ان کا کیس ہے وہ جھوٹ کے اوپر تھا، اور جو اصل چیز ہے وہ اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ ہے، اور وہ اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ اس لیے ہے کہ اسحاق ڈار ان کے فرنٹ مین تھے، وہ سارا ان کی بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے وہ انہوں نے ایک اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا تھا جس کا کام ہی یہ ہے کہ کیسے یہ چلاکیاں کرنی ہیں، فگر سے کھیلنا ہے۔ تو اس نے یہ سارا اب جو چیز سامنے آ گئی ہے کہ ایک یہ کرپشن کا انٹرپرائز تھا، ان کی بزنسز نہیں تھی، یہ کرپشن انٹرپرائز تھا۔ انہوں نے یہ ساری جو فیکٹریاں اور یہ جو ملز اور باہر کمپنیاں یہ ساری نقصان کر رہی تھی، لیکن ان کی سارے خاندان، ان کے بچے بھی اربوں پتی بن گئے۔ نواز شریف بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا نقصان کیا، ہمیں وکٹمائز کیا گیا، کبھی بھٹو سے داستان شروع کرتے ہیں۔ میاں شریف کے 6 بھائی تھے، میاں شریف کے سارے پارٹنرز تھے، ایکول پارٹنرز تھے اتفاق میں۔ وہ 6 بھائیوں کے پاس کتنا پیسہ ملا کے، اور
اور یہ شریف خان، یہ شہباز شریف اور نواز شریف کے خاندان کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی ان پہ نہیں، یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں ہر وقت ہمارا پیسہ چلا گیا، بھٹو نے یہ کیا، پھر ہمیں یہ ہوا، پورے خاندان کا. نہیں، یہ اگر خاندان اکٹھا تھا تو آج یہ ایکسپلین کریں کہ یہ نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کے بچے، ان کا ایک ایک بچے کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ سارے باقی میاں شریف کے بھائیوں کو خرید سکتے ہیں، تو وہ کیسے پیچھے رہ گئے؟ اور یہ اتنے ظلموں کے بعد آسمانوں پہ چلے گئے ہیں کہ بچے بھی ان کے اربوں پتی، اسحاق ڈار بھی اربوں پتی، اس کے بچے بھی اربوں پتی. اچھا، یہ ہمیں لگ یہ رہا ہے، یہ خوشی کی بات بھی ہے ہم جیسے نوجوانوں کے لیے بھی، اور جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کہ ہم نے تو ایسا احتساب پاکستان میں ہوتا دیکھا نہیں ہے. ویسٹرن ڈیموکریسیز میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ پہلی بار ہو رہا ہے، اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. یہ بتائیے کتنا مشکل ٹاسک تھا جب پیناما آیا اور اس کے بعد آپ سڑکوں پہ آئے لوگوں کو لے کر کے، اور آپ نے بھرپور جلسے کیے، زبردست کیمپین چلائی. کتنا مشکل ٹاسک تھا؟ آپ اس وقت کیا سوچ رہے تھے کہ کیا واقعی میں اس منزل تک پہنچیں گے جہاں آج پاکستان کھڑا ہے؟ دیکھیں، اگر تو یہ سیاست ہوتی نا تو یہ تو بڑا آسان تھا، کوئی مشکل کام نہیں تھا. مثلا آئس لینڈ کا پرائم منسٹر بھی تھا، اس کا نام پیناما میں آیا، اور وہ ہفتے کے 10 دن میں استعفیٰ دے گیا، کیونکہ وہاں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، وہ سیاست جسے کہہ سکتے ہیں. یہاں اور کتنے اور آپ دنیا میں دیکھیں جن جن کے نام آئے ہیں پیناما میں، ان کے ملکوں میں کیا ری ایکشن آیا. اب یہاں ہے مافیا، جس کا بڑا صحیح نام رکھا گاڈ فادر. گاڈ فادر کا مطلب یہ کہ اوپر مافیا بیٹھا ہے، نیچے مافیاز باقیوں کو بھی تحفظ دے رہا ہے. اب یہ اتنا مشکل کام ہے کیونکہ انہوں نے سب کو خریدا ہوا ہے، سارے ادارے ان کے کنٹرول میں ہیں. آپ جو مرضی کر لیں، آپ ان کو انصاف کے کٹارے میں نہیں کھڑا کر سکتے. تو اس سے پہلے مجھے ایکسپیرینس ہوا تھا وہ دھاندلی کے اوپر جو جوڈیشل کمیشن بنی، مجھے ادھر ہی نظر آ گیا تھا کہ انہوں نے وہ الیکشن کمیشن بالکل ان کے کنٹرول میں تھی. وہ ان کے لیے ڈاکیومنٹس نکال رہی تھی، جس طرح آپ اسحاق ڈار فوج ڈاکیومنٹس نکال رہا ہے، وہ الیکشن کمیشن ان کے کنٹرول میں تھی، آزاد تو تھی نہیں. اگر جمہوریت ہوتی، الیکشن کمیشن نے اسی طرح جا کے جواب دینے تھے. یہ کنٹرول میں تھی، جو چاہتے تھے، جس طرح کے پیپرز، تو الیکشن کمیشن بھی ان کے کنٹرول میں، پھر یہ ہر جگہ پیسہ کھلا دیتے ہیں. تو ان کے لیے ان کے خلاف لڑنا اس لیے مشکل ہے کہ یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ مافیا کے سامنے آپ مقابلہ کر رہے ہیں. آپ ہمیشہ اکیلے نکلتے ہیں، لوگ آپ کو تانا بھی دیتے ہیں سولو فلائٹ کا، لیکن آخر میں کامیابی آپ ضرور حاصل کرتے ہیں. ڈٹرمنیشن ہے، ڈٹے رہتے ہیں. اب پیپلز پارٹی کی میں بات کرنا چاہوں گا، سوال بھی کروں گا. پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ سڑکوں پہ نہیں نکلی اور کہتی رہی کہ یہ غلط کیا سپریم کورٹ لے جا کر، یہاں سے تو کلین چٹ مل سکتی ہے اور یہ ہو سکتا ہے. لیکن جب جے آئی ٹی بنی گئی سب چیزیں، اب وہ بھی سپریم کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی والے. آگے اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ساتھ چلنے کا ارادہ ہے؟ آگے کیا دیکھتے ہیں؟ لیکن پیپلز پارٹی اگر اب آ رہی ہے سپریم کورٹ میں تو اچھی چیز ہے، کیونکہ یہ ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے. دنیا میں اگر اس طرح کسی بھی ملک کا پرائم منسٹر اگر اس طرح رنگے ہاتھ پکڑا جائے، اور ملک کا جب پرائم منسٹر پکڑا جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ اگر وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے تو وہ ملک کی اخلاقیات ہی ختم کر دیتا ہے، ادارے لہتا ختم کرتا ہے، جو مورل ویلیوز ہیں وہ ہی ختم کر دیتا ہے. تو اس لیے سب کا کام تھا اس کے خلاف کھڑا ہونا. اور اچھا ہے کہ پیپلز پارٹی آئے، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچایا. جب دھاندلی کے خلاف ہم کوشش کر رہے تھے کہ تحقیقات ہوں، 22 پارٹیز کہہ رہی ہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آروز کا الیکشن لی ہوئی ہے، تو ہم یہی کہہ رہے تھے نا کہ تحقیقات ہوں. تو اس میں وہ جا کے نواز شریف کے ساتھ چلے گئے اور ان کو بہت بڑا نقصان پہنچا. آج پیپلز پارٹی اگر اتنے برے حالات میں پنجاب میں اور پختونخوا میں، تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جا کے نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے کچھ ثبوت دیے تھے عدالت میں، اور جب وہ کہہ رہے تھے کہ جن کے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن آپ نے بہرحال ثبوت دیے. برڈن پروف آپ پہ نہیں تھا، لیکن بہرحال آپ نے ایز اے پٹیشنر ثبوت دیے تھے، جس میں مریم جو ہے وہ اصل مالکہ آپ نے ثابت کی تھی، اور جے آئی ٹی نے اس کی تصدیق کر دی ان ڈاکومنٹس کی جو آپ نے پرووائڈ کیے تھے سپریم کورٹ پہ. یہ بتائیے گا کہ نون لیگ یہ بھی کہتی ہے کہ جے آئی ٹی کے اندر آپ کا اپنا آدمی تھا کوئی، جس سے آپ کی کوئی تعلق ہے، اور وہ سارا کام آپ کی مرضی کے مطابق، یا پھر اساس ادارے کوئی ہیں ان کی سازش ہے، یا پھر کوئی عالمی سازش ہے جس میں آپ اس کا حصہ ہیں؟ لیکن پہلے تو اگر یہ سازش ہے تو ان کو پکڑنا چاہیے. جو پیناما میں ان کا انکشاف ہوا ہے، دنیا میں ہزاروں لوگوں کے نام آئے ہیں پیناما میں، جو پیناما لیکس جسے کہتے ہیں، تو کیوں نہیں انہوں نے ایکشن لیا اس کے اوپر؟
क्यों नहीं इन्होंने जाके और बाहर की अदालतों में, यहां तो फिर भी अगर ये जो केसेस होते हैं मुश्किल होता है, लंबा चलते हैं, वहां तो आप बच ही नहीं सकते हैं। वहां तो अगर आपने आपके ऊपर कुछ निकला है बाहर की अदालत में तो छोड़ते नहीं आपको। आपने यानी गलत बयानी की है। गलत बयानी ये है कि प्राइम मिनिस्टर की बच्चे फैमिली ऑफशोर कंपनीज लेके बैठे हुए थे अरबों रुपए की, जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की। तो इनका काम था जवाब देना, जिस तरह डेविड कैमरॉन ने जवाब दिया। आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर नहीं जवाब दे सका, निकल गया। तो ये कहना कि साजिश है, इसका मतलब हमने उधर से शुरू की थी। हमने वही उनसे मांगा कि अगर आपने ओन कर लिया कि हमारे फ्लैट्स हैं तो फिर जवाब दें। ये ऑपोजिशन का काम था। इसको ये साजिश कहता है, क्योंकि ये डेमोक्रेट्स तो है ही नहीं, ये डिक्टेटर की पैदावार हैं, तो इनको समझ नहीं है डेमोक्रेसी की। हर जमहूरियत में लोग ऑपोजिशन का काम है जवाब लेना। अब हमने वही जो वेबसाइट थी पैनामा की, जो ICIJ की वेबसाइट, उधर से आप आज भी चले जाएं उसकी वेबसाइट पे। आप अपने मोबाइल फोन पे ICIJ गूगल करें, उसके ऊपर वहां मरियम सफदर गूगल करें, उसकी कंपनीज आ जाएंगी सामने आपके, और वो आ जाएगा कि वो बेनिफिशियरी ओनर है। तो ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम वही चीजें अदालत में ले गए, इन्होंने कहा जी वो गलत है। अब उसकी तस्दीक किसने की है? जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है BVI कंपनीज की, उन्होंने तस्दीक कर दिया कि हाँ ये असल में है। तो पहले तो वो पकड़ी गई। फिर हमने कहा कि गल्फ स्टील, वो तो हमने जो इन्होंने इनके कागजात थे, उसी कागजात से हमने देखा कि गल्फ स्टील तो नुकसान कर रही थी। उसके पास तो इन्होंने कहा जो कतर पैसा भेजा, या पहले का जद्दे भेजा, फिर का सुप्रीम कोर्ट में कतर भेजा, तो वो गल्फ स्टील में तो पैसा ही नहीं था। वो भी दुबई की जस्टिस डिपार्टमेंट ने उसकी तस्दीक कर दी। फिर इन्होंने कहा कि जनाब मरियम और हुसैन नवाज के बीच में ट्रस्ट डीड थी, वो भी हमने कहा ये फ्रॉड है, वो साबित होगी। वो एक फोरेंसिक, उन्होंने वो कैलिब्री का जो फॉन्ट है, जिसको राणा सनाउल्लाह कैलिब्री फोन कहते हैं फॉन्ट को, तो वो भी साबित हो गई। और एक और फिर नवाज शरीफ की कंपनी निकलाई, जो वो FZE उन्होंने जो कि कंपनी है, मान भी लिया कि वो चेयरमैन है उसके, और वो उसके मार्केटिंग मैनेजर थे जब प्राइम मिनिस्टर थे। गरीब थे ना, सारी चीजें आगे सामने। अच्छा खान साहब, तो इसमें कौन सी साजिश है? आप अगर ये कहते हैं साजिश है तो प्रूव करें कि गलत है। साजिश तो वो ये भी कहते हैं कि आजकल मौसम क्योंकि बड़ा गर्म है इस्लामाबाद में, और सुप्रीम कोर्ट आना जाना पड़ता है उनके लोगों को, तो वो कहते हैं कि गर्म जो मौसम है हमारी हेयरिंग, तो ये भी बैन अल-अक़वामी की साजिश है। आसान अल्फाज में लोगों को ये बताइएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से एक मुल्क के लिए नुकसानदेह चीज है। मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे होता है कि आप पैसा चोरी करते हैं, अगर आप वो पैसा पाकिस्तान में रख लें तो डर ये होता है कि लोग कहीं ना कहीं पूछेंगे जी आपके पास पैसा किधर से आया। तो ये जब गवर्नमेंट में बैठ के, खास तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग तो और भी करते हैं ना, बिजनेसेस भी करती हैं और भी करते हैं, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में बैठे होते हैं और आपको डर होता है, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर आपके पास कोई असासे हैं जो आपकी नॉन सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा हैं, तो आपने बताना है कि वो किधर से आए। इसलिए ये जब चोरी करते हैं तो ये पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेज देते हैं। जब आप चोरी का पैसा बाहर भेजते हैं, इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, तो दो तरह नुकसान पहुंचाते हैं। पहले चोरी का, फिर जब मुल्क से पैसा बाहर डॉलर लेके बाहर भिजवाते हैं तो उससे क्या होता है, डॉलर की कमी हो जाती है। 10 अरब डॉलर की सालाना मनी लॉन्ड्रिंग है, स्टेट डिपार्टमेंट की रिसर्च है। तो जब आपके 10 अरब डॉलर मुल्क से बाहर जाते हैं तो वैसे हमें ट्रेड, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो पहले तो वैसे ही खसारा है वहां। तो जब 10 अरब डॉलर बाहर जाता है तो उससे होता क्या है कि हमें जाके IMF से डॉलर मांगने पड़ते हैं, हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। फिर IMF हमें कहता है कि चूंकि आपने कर्जे लिए हैं, अब आप चीजें महंगी करें, टैक्स लगाएं हमें कर्जे वापस करने में। उससे क्या होता है कि पहले तो इन्होंने हमें मकरूज कर दिया, फिर वो कर्जे वापस देने पे टैक्स लगते हैं, महंगाई होती है, गुर्बत बढ़ती है। जब आप पैसा बाहर मुल्क से भेज देते हैं, वो अगर मुल्क में पैसा खर्च हो तो नौकरियां मिले, सरमायाकारी हो। मुल्क से जब पैसा बाहर चला जाता है तो बाहर नौकरियां मिलती हैं, यहां बेरोजगारी बढ़ती है। लिहाजा ये मनी लॉन्ड्रिंग जितना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा नुकसान करती है पाकिस्तान को भी, और सारी वो तीसरी दुनिया के मुल्क जो गरीब मुल्क हैं, वो सारी जगह ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। ये मुल्क इसलिए नहीं गरीब, नाइजीरिया,
کانگو، یہ بڑے وسائل میں امیر ملک ہیں. غریب اس لیے ہیں کہ وہاں منی لانڈرنگ کر کے سارا پیسہ باہر چلا جاتا ہے، وہ بچارے لوگ غریب رہ جاتے ہیں. جو لوگ یہ کرتے ہیں جرم، جو مرتکب ہوئے ہیں اس کے، اب لگ یہ رہا ہے کہ پہلی بار پاکستان میں انہیں سزا بھی ملنے جا رہی ہے. اور آپ نے کہا جدہ نہیں اڈیالہ جیل، اور سنا ہے اڈیالہ جیل میں صفائی کا کام شروع ہو گیا ہے کہ کوئی مہمان آنے والا ہے. آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں اس حوالے سے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اڈیالہ جیل جائیں گے؟ لیکن فیصل، عام آدمی بیچارہ چوری کرتا ہے، آج کل بے روزگاری کی انتہا ہے، تو لوگ مشکل وقت میں پکڑے جاتے ہیں چوری کرتے ہوئے. نہ یہاں کوئی سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک ہے، اس کے بیوی بچے رہ جائیں گے، گھر بھوکے رہ جاتے ہیں. کئی جگہ ایسے ہوتا ہے. ان کو تو ہم جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور ان کی زیادہ سے زیادہ لاکھوں کی چوری ہوگی. جو اربوں کی چوری کر رہا ہے اور پھر چوری کر کے پیسہ باہر بھیج رہا ہے، اور ہمارا قانون ان کو پکڑتا نہیں ہے. اس سے زیادہ ظلم کیا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیئنگ ہے، ان کی حدیث ہے کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں جو ایک قانون امیر اور ایک غریب کے لیے، طاقتور کے لیے، کمزور کے لیے. تو اگر میرے سے کوئی پوچھے نا کہ پاکستان کے آج یہ جو غربت اور ذلت کا سبب کیا ہے ہی یہ کہ ہمارا طبقاتی قانون ہے. ایک ہے بیچارہ عام آدمی کے لیے، اور دوسرا یہ طاقتور ڈاکوؤں کے لیے. صحیح ہے. اور وہی آپ کتنے پر امید ہیں کہ ان کو سزا ہو جائے گی اور اڈیالہ جیل ان کی منزل ہے؟ کیونکہ آپ اپنی تقریروں میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جانا ہے انہوں نے. میں نہیں سمجھتا اس سے بچ سکتے ہیں. اچھا. میں اب جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں، چیزیں تو اب یہ سامنے آئی ہیں کہ ان کی بزنس تھی نہیں، ان کی تو کرپشن کا انٹرپرائز تھا. یہ صرف کمپنیز بنائی ہوئی تھی وہ کرپشن کو ریسائیکل کرنے کے لیے. کیا کرتے تھے یہ؟ ان کا کیا کرتے ہیں 30 سالوں سے؟ بڑے بڑے پروجیکٹس کرتے ہیں. موٹر وے ہو گیا، یلو کیپ اسکیم، میٹروز، اورنج ٹرین. ان میں سے کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک پروجیکٹ نے بننا ہو 100 روپے کا، یہ 200 روپے کا بنا دیتے ہیں، 170 روپے کا بنا دیتے ہیں. جو 70 روپے نکالتے ہیں بڑے پروجیکٹ سے، اور وہ ہوتا ہے اربوں روپے میں، وہ پکڑ کے یہ باہر اپنی کمپنیز جو بنائی ہوئی ہیں، بچوں کو بٹھایا ہوا کمپنیز باہر ادھر بھیج دیتے ہیں. یہاں انہوں نے شیل کمپنیز بنائی ہوئی تھی، جس طرح ہدیبہ پیپر مل ہے، جس طرح چودھری شوگر مل ہے. ان کے ذریعے ان کو بنایا ہوا تھا فرنٹ، اور ان کے ذریعے کرپشن کا پیسہ باہر بھجوا دیتے تھے. اور یہ بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے خود قانون بنایا ہوا تھا، اکنامک ریفارم ایکٹ 92 میں. 1992 میں انہوں نے اکنامک ریفارم ایکٹ بنایا. یہیں سے بات کریں گے، ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دوبارہ بات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان. ویلکم بیک. ہماری بات ہو رہی ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب. عمران خان صاحب، ہم نے یہ دیکھا ایگزیکٹ اور بولڈ، جو حق بات کر رہے ہیں، سچ بات کر رہے ہیں، ان کے خلاف تو حکومت کیسز بنا رہی ہے. جو جھوٹ بول رہا ہے، ملک دشمن خبریں، ایجنڈا بلکہ تو کر رہا ہے، کرپشن پروٹیکٹ کر رہا ہے، ان کے اوپر رقم چل رہی ہے. وہ آپ ہی کہتے ہیں رقم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جیو، جس قسم کی جیو کی ٹرانسمیشن ہے، اور جیو جو اس نے پورے پیناما اگر کیس کو ہم دیکھ لیں، جو رول اس نے پلے کیا ہے، اس کو مل رہی ہے بھرپور ان سے فائدے، مراد، پیسہ، سب کچھ چل رہا ہے. اور جو سچی بات کر رہا ہے، بول اور باقی چینلز بھی ہیں، ان کے خلاف غلط قسم کے کیسز، وہ بھی کسی اخبار میں خبر کی بنیاد پر، اور یہ بھی خبر کی بنیاد پہ یہ لوگ پہلے کہہ رہے تھے کہ نہیں. تو اس پہ کیا کہیں گے کہ جو جیو کا جو پورا یہ انہوں نے استعمال کیا ہے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مافیا ہے. نواز شریف مافیا آپریٹ کیسے کرتا ہے کہ وہ یا لوگوں کو ہاتھ ملا لیتا ہے، اور یا پھر لوگوں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، کیسز کرتا ہے، انتقامی کارروائی کرتا ہے. یہ مافیا آپریشن ہے. آپ گاڈ فادر فلم دیکھیں تو وہاں اسی طرح ہی ہوتا ہے. وہ لوگوں کی قیمت لگاتے ہیں یا خریدتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو زمین خریدتے ہیں، اور خرید کے منہ بند کروا دیتے ہیں، اور یا پھر ان کے اوپر انتقامی کارروائی کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان کے اوپر کیسز کر دیتے ہیں. اب میرے اوپر کتنے کیسز کیے ہوئے مجھے تو ابھی یاد بھی نہیں ہے کہ کتنے میرے الیکشن کمیشن میں کیسز ہیں. 2 سپریم کورٹ میں کیا ہوا انہوں نے. کیوں کیے ہوئے ہیں؟ یعنی میں کون سا کبھی گورنمنٹ میں رہا ہوں؟ میرا جو لنڈن فلیٹ تھا میں نے باہر کی کمائی سے خریدا ہے. وہ سب کو پتا ہے میں کیا کھیلتا تھا. 18 سال باہر کرکٹ کھیلی ہے. وہ بھی ہے باہر کی کمائی سے باہر کا فلیٹ لے کے پاکستان پیسہ لے آتا ہوں بیچ کے بینکنگ چینل سے. انہوں نے اس 6 مہینے 7 مہینے سے
عدالت سے باہر نکلتے ہیں تب اس کو برا عدالتوں میں لگے ہوئے کرتے ہیں. کیا ہے مقصد, کیا ہے؟ منہ بند کرانے کے لیے. وہ فلیٹ کتنے کا میں نے لیا تھا؟ 50 لاکھ کا. ان کا بیٹا, ایک بیٹا حسن شریف, کتنے کی قیمت, اس کا فلیٹ کی قیمت جس میں رہ رہا ہے 650 کروڑ روپیہ. اور یہ صرف ایک بیٹا ہے, باقی اربوں روپے کے ان کے فلیٹس ہیں. اور کیا پکڑا ہوا ہے جی اس نے, جو میری کرکٹ کی حلال کی کمائی سے میں نے ایک زندگی میں فلیٹ لیا جو بیچ کے پاکستان پیسہ لے آیا ہوں. جی انہوں نے یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے, لیکن منہ بند کروانے کے لیے اسپیکر کو ساتھ بلایا نیشنل اسمبلی کا, اس نے اس کا کیس نہیں بھیجا, میرا بھیج دیا. تو آپ سمجھ, جب پیناما نہ آتا تو یہ کیسز بھی نہ بنتے آپ پہ؟ تو میری کون کوئی نیا انکشاف تو نہیں ہوا تھا. آج سے 15 سال پہلے ڈکلیئرڈ ہے میرا فلیٹ, میرے الیکشن پیپرز میں ڈکلیئرڈ ہے. تو کیا چیز, کوئی نئی چیز تو نہیں تھی. میرے ساری میں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈکلیئر کر کے ڈالا ہوا آج سے 6-7 سال پہلے. تو یہ صرف ایک بلیک میل کرنے کی تھی جو مافیا کرتا ہے, یہی انہوں نے کیا میڈیا کے ساتھ. ان کی ٹیکٹک ہمیشہ سے چلتی آ رہی تھی, ہمیشہ مافیا کامیاب ہو جاتے تھے. ان کا نا یہ ہے ہی مافیا. یہ منہ بند کروا دیتے ہیں جو اپوزیشن میں اپنے لوگ. ان کا ہمارے ساتھ اعجاز چودھری ان کے تھے, منڈی بہت ان کے MNA, ہمیں جوائن کرتے ہیں, اگلے دن FIR کی ریڈ, اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. وہ ایک عرفان تھے, الفتح سٹور ہے لبرٹی مارکیٹ لاہور میں, وہ ہمیں پارٹی جوائن کرتے ہیں, اگلے دن اس کا سٹور سیل کر دیتے ہیں. تو یہ مافیا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے میڈیا کے اندر, جب ان کو خطرہ ہوا کہ جو مافیا ہوتا ہے, جو چور ہوتے ہیں, جو ڈاکو ہوتے ہیں, جو کرپٹ ہوتے ہیں, منی لانڈرر ہوتے ہیں, وہ آزاد میڈیا سے ڈرتے ہیں. ان کو ڈر ہوتا ہے کہ آزاد میڈیا, تو انہوں نے کھلانے شروع کر دیے پیسے. اور سب سے زیادہ شکیل الرحمان, جیو اور جان کے, انہوں نے ان
डॉलर बाहर जाता है, 1000 अरब रुपया मुल्क से हर साल बाहर जाता है जी। ये आप सोच लें कि 1000 चल छोड़े 500 अरब रुपया भी अगर पाकिस्तान में खर्च हो जाता है उसे कितनी नौकरियां मिल सकती हैं आप सोचे ना। तो जब मुल्क से बाहर पैसा जाता है बाहर नौकरियां होती हैं, यहां बेरोजगारी बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत फिक्र आपने बताया। तो आप इंशाल्लाह जब आएंगे पाकिस्तान के वजीर आजम तो बेरोजगारी खत्म कैसे करेंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, बढ़ रही है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं। बहुत बड़ा इशू है बेरोजगारी का इस वक्त। हमारे नौजवान सबसे बड़ा मसला है, एक नौजवान आबादी है, हमारी बड़ी यंग आबादी है और वो ज्यादातर बेरोजगार हैं और वो बेचारे बाहर जाते हैं नौकरियां ढूंढने के लिए, क्योंकि यहाँ हमने ये माफिया ने इस मुल्क के अंदर करप्शन को उस सतह पे ले गया कि ना हमारी एक्सपोर्ट्स भी गिर रही हैं, ना हम बाहर सामान बेच सकते हैं, और यहाँ जो इम्पोर्ट्स आती हैं चाइना वगैरह से इम्पोर्ट्स आती है वो ज्यादा सस्ती है। तो हमारे जो सरमायाकारी है वो रुक गई है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हम करप्शन पे काबू पाएं। ये मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है। 60s के अंदर ये मुल्क बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा था और 60s में करप्शन कम थी। आप जिससे पूछ ले, हमें याद है मेरी क्लास में एक लड़का था 60s में जो सारी क्लास कहती थी इसका बाप करप्ट है, उसका बाप कस्टम में काम करता था। यानी इस तरह के हालात थे। अब आपके सारा ऊपर प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, बैंक का वो जो हेड है, वो जो नेशनल बैंक का, यानी आप नाम ले नून लीग के तो आप शायद ही कोई होगा जो करप्ट नहीं है। इसलिए जब आपका सारा ऊपर करप्ट माशरा लोग आके बैठ गए हैं, माशरे के ऊपर कब्जा करके बैठ गए हैं, जब तक आप इनका कब्जा नहीं तोड़ेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। एक और सवाल आया था पब्लिक से, वो था लोड शेडिंग के हवाले से। ये बहुत ही इनके तो दावे थे कि हम ये कर देंगे, बड़ी 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 2 साल में, 2000 अब कह रहे हैं 2018 में लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। लेकिन दावे जो है धरे के धरे रह गए हैं। बिजली नहीं आती लेकिन बिल आ जाता है। उन्होंने कहा था आपसे ये सवाल जरूर पूछना है अवाम ने कि इसका क्या हल है आपके पास लोड शेडिंग के मसले। देखिए जी, ये जो है ना, 3 किस्म की होती है जिनको कहते हैं 3 डेमोक्रेसी टाइप्स होती हैं। एक होती है डेमोक्रेसी जो क्लीन गवर्नमेंट होती है, जिधर हुकूमत अकाउंटेबल होती है, जिधर मेरिटोक्रेसी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेमोक्रेसी क्यों बादशाह को पीछे छोड़ के चली गई, क्योंकि डेमोक्रेसी में मेरिट होती है। हर इदारों के ऊपर बेहतरीन लोग ऊपर आ जाते हैं क्योंकि वहां हर जगह मेरिट होती है। आपके इदारे मजबूत हो जाते हैं, मुल्क मजबूत हो जाता है। जिस तरह आप स्पोर्ट्स ले लें, पाकिस्तान में जब मेरिटोक्रेसी थी तो पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी तेजी से ऊपर आया। हम वर्ल्ड कप जीते, दुनिया में मुकाबला था, स्क्वाश चैंपियंस थे, हॉकी में चैंपियंस थे, ओलंपिक्स में हमारे लोग कम्पीट करते थे। ठीक है, कोई मेडल्स नहीं लिए, हॉकी में मेडल लिए। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हमारी डेमोक्रेसी क्लेप्टोक्रेसी बन गई। पहले क्लेप्टोक्रेसी होती है जिधर जमहूरियत के नाम पे ऊपर लोग आ जाते हैं, करप्ट लोग ऊपर आके बैठ जाते हैं। और सबसे बुरी चीज जो आज पाकिस्तान है वो है कैकेस्टोक्रेसी। उसका मतलब ये कि करप्ट और नाहल लोग ऊपर आ जाते हैं, करप्ट भी और नाहल भी। तो जब वो आ जाए तो मुल्क सारा नीचे चला जाता है। आप स्पोर्ट्स में चले, नीचे चला गया। आप देख लें दुनिया में ओलंपिक्स में एक भी पाकिस्तान क्वालिफाई वो उसके लिए भी नहीं करता, जो हीट्स है उसके लिए भी नहीं। हमारी बाकी स्पोर्ट्स देख लें, उसी तरह मुल्क हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे चली गई हैं, हमारे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ऊपर आके वो लोग बैठ गए हैं जो ना उनके पास मेरिट है, खानदान ऊपर आके बैठ गए हैं। आप सोचें कि यही नून लीग की अगर आप 1990 से लेकर 93 की कैबिनेट देख लें और अब देख लें तब बेहतर थी इससे। ये नीचे जा रहे हैं क्योंकि बच्चे आ गए ऊपर, आप सारे बारियां लेके वो सारी पार्टीज में ही है। तो जब आप फैमिली एंटरप्राइजेस आ गए हैं तो जो मेरिट तो चली गई। तो मुल्क के अंदर जब तक मेरिट ही नहीं होगी आप किसी चीज में भी नहीं मुकाबला करेंगे, मुल्क नीचे जाता जाएगा। तो बिजली का हाल भी यही है कि अब बिजली में क्या है, आपके पहले तो ये सारे ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। जो भी शुरू में हुई है करप्शन के ऊपर ही तो हमारा तबाही हुई। जल्दी में पावर प्लांट्स लगा लिए फर्नेस के, जबकि यहाँ बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल था। पाकिस्तान में हमें बड़ी देर तक सस्ती बिजली मिलती रही। हमारे पास बिजली क्योंकि हम डैम से पानी के ऊपर बिजली बनाते थे, सस्ती बिजली थी, हमारी इंडस्ट्री कम्पीट करती थी। इन्होंने करप्शन की वजह से ये जान के बजाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक हमारी बड़ी अभी 50,000 मेगावाट
ہائیڈرو الیکٹریسٹی ہم بنا سکتے ہیں. پختونخوا میں ناردرن ایریاز میں ہمارے پاس دریائیں ہیں, ہم ہر جگہ اس کے اوپر سستی بجلی بنا سکتے ہیں. انہوں نے کیونکہ وہ دیر لگتی ہے ہائیڈرو الیکٹریسٹی بنانے کے لیے, اور جلدی یہ پاور پلانٹس بنانے شروع کر دیے. اس میں کمیشنز تھی, اور یہ سب سے کرپشن کی وجہ سے انہوں نے ہمارے مکس ہی ختم کر دیا. ہمارا زیادہ تر بجلی بننی چاہیے تھی پانی سے, ہمارا اپنا پانی ہے, سستی بجلی تھی, صاف بجلی تھی. انہوں نے یہ اس پہ بہت بڑا کرپشن کا ہاتھ. پھر اوپر نااہل لوگ, وہ نندی پور, اب نندی پور کو ایڈورٹائز ہو رہا ہے, کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے, لیکن نااہل لوگ ہیں اوپر بیٹھے. اشتہاروں میں بن رہی ہے بجلی, کافی بن رہی ہے. اشتہاروں میں بن جاتی ہے, آن گراؤنڈ ہوتا کچھ نہیں ہے, کیونکہ کرپشن ہے اور نااہل لوگ ہیں. کیونکہ جو اس ملک کا ٹیلنٹ ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو سمجھتے ہیں ایشوز, وہ اوپر نہیں آ سکتے. ہر جگہ انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. آپ ہر چیز کے پیچھے چلے جائیں. جدھر پاکستان پی آئی اگر نقصان کر رہا ہے, یہ اسٹیل مل نقصان کر رہی ہے, وابڈا یہ بجلی کے اوپر جو 480 ارب روپیہ آتے ساتھ ہی نون لیگ نے سرکولر ڈیٹ میں دیا تھا, اس میں سب کے نیچے کرپشن ہے. جی, گردشی قرضوں کی بات ہوئی. ہم جائیں گے ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید باتیں ہوں گی. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو, عمران خان کا پاکستان. جی, ویلکم بیک. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب. خان صاحب, یہ بتائیے 1996 میں جب آپ نے پارٹی کی بنیاد رکھی, اس وقت آپ نے کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا, کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. آج ہر بچہ, ہر جگہ, ہر گلی میں اسی کی وجہ سے کچھ نعرے لگ رہے ہیں, اور کرپشن کی بات عام ہو گئی. لوگ سمجھ گئے ہیں, لوگ مان گئے ہیں عوام کہ کرپشن اس ملک کا نمبر 1 ایشو ہے. یہ آپ کی لیڈرشپ کی خاصیت ہے کہ آپ کور ایشو پڑھتے ہیں اور اس کو پھر عوام کے اندر
کوشش کر سکتا ہے، بس کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے. کامیابی اللہ دیتا ہے، لیکن آئیڈیل میرا یہ ہے کہ ہم پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں جو اس کو بننا چاہیے تھا، نہیں ہے جو بن گیا ہے. جو بننا چاہیے تھا وہ ہے قائد اعظم کا پاکستان، جو اسلامی فلاحی ریاست، جو ہماری آبجیکٹو ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا مقصد تھا. کسی وجہ سے ہم دیکھیں نا، اگر ہم نے اگر یہ وہ آئیڈیل نہیں، اس کے لیے نہیں پاکستان بنایا جس لیے بننا چاہیے تھا، تو کتنا بڑا ظلم کیا ہم نے جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے. اگر ہم نہ بنتا پاکستان تو مسلمان اتنے ہوتے برے صغیر میں کہ ان کی بڑی تکڑی آواز ہوتی. ابھی کئی ہندوستان میں مسلمانوں سے جو اب ہم دیکھتے ہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو وہ ہم صرف اس کو جسٹیفائی تب کر سکتے ہیں کہ ہم جس کو علامہ اقبال کہتے تھے کہ لیبارٹری بنائیں، کہ جو صحیح ایک انسانیت کا نظام ہے جو اسلام ہونا چاہیے وہ بنائیں. یہ پوری پالیٹکس میں دو طبقوں کو آپ نے صحیح معنوں میں پولیٹیسائز کیا، نوجوانوں کو اور خواتین کو. میں صرف ابھی خواتین کے حوالے سے بات کروں گا، یوتھ کے حوالے سے بات ہوئی ہے. آپ خواتین کا کیا کردار دکھتے ہیں سیاست کے اندر؟ بہت بڑا رول ہے خواتین کا، بہت بڑا رول ہے ہر چینج کی سیاست میں. اگر خواتین صرف تب آتی ہیں جب وہ سمجھتی ہیں کہ معاشرہ بگڑ رہا ہے یا غلط طرف جا رہا ہے، اور ان کو پھر فکر ہوتی ہے کہ وہ زیادہ فیل کرتی ہیں تو وہ پھر ایکٹیو ہو جاتی ہیں. میری والدہ کا میرے اوپر بہت بڑا انفلوئنس تھا، اور میری والدہ بڑی پولیٹیسائز تھی کیونکہ انہوں نے پاکستان موومنٹ دیکھی ہوئی تھی. تو وہ سارے انگریزوں سے جو آزادی کی موومنٹ میں انہوں نے شرکت کی ہوئی تھی، تو ان کو بڑی تکلیف تھی جب وہ دیکھتی تھی کہ پاکستان غلط طرف جا رہا ہے. اور جو میں تو چھوٹا تھا لیکن مجھے یاد ہے وہ ہر روز صبح اخبار پڑھ کے بولتی تھی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. تو پولیٹیسائز تھی اور اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. پروگرام کے ہم آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. میں کچھ جلدی آپ سے چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو چودھری نثار کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ خوش نہیں ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، اور وہ ناراض بھی ہیں اس پورے معاملے کے پر. وہ سمجھتے یہ ہیں، جو اندر کی خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف غلط راستے پہ چل چکے ہیں اور کچھ لوگ ان کے جو ہیں انہیں غلط مشورے دے رہے ہیں. اور چودھری نثار کی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ قریب آ رہے ہیں تحریک انصاف کے. نہیں، ہمارے سے تو کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن وہ ان کو ناراضگی اس چیز پہ ہونا چاہیے. ان کو سٹینڈ لینا چاہیے کہ نواز شریف رنگے ہاتھ کرپشن میں پکڑا گیا ہے، وہ اور اس کا خاندان. اور اگر انہوں نے مسلم لیگ کو بچانا ہے تو وہ سٹینڈ لیں کہ نواز شریف اب آپ استعفیٰ دیں. دیکھیں، مارگریٹ تھیچر کو کنزرویٹو پارٹی نے کہا تھا آپ استعفیٰ دیں. ٹونی بلیئر کو ان کی اپنی لیبر پارٹی نے کہا تھا استعفیٰ دیں. جب ایک شخص ایک پارٹی کے لیے بوجھ بن جاتا ہے تو پھر پارٹی کہتی ہے کہ آپ پارٹی کو چھوڑیں اور آپ اپنا معاملہ حل کریں، اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آپ. نہیں تو پھر وہ گورنر ہیں، وہ وزیر کیسے بنے؟ ان کا تو فیوچر آپ تباہ کر رہے ہیں. وہ تو اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو بدلے میں وہ پھر آفرز میں نہیں. لیکن اگر چودھری نثار کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، ان کو پرنسپل پہ سٹینڈ لینا چاہیے کہ رنگے ہاتھ پکڑا. ایک سوال جو ہے وہ کہ وہ ڈرائی کلیننگ مشین کہاں ہے؟ اور یہ آصف زرداری نے کہا کہ یہ جو جتنے گندے انڈے ہیں نا یہ وہاں جا رہے ہیں. عمران خان صاحب بھی ٹکٹ نہیں دیں گے، ٹکٹ نہیں دیں گے ان کو. نہیں، ٹکٹ کی تو ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی. وہ تو ہم میرٹ کے اوپر دیں گے کہ جو ہم سمجھیں گے. اور انشاءاللہ اس باری میری جو 2013 میں غلطی ہوئی وہ میں دہراؤں گا، ہونے نہیں دوں گا. اس باری ہمارا پارلیمنٹری بورڈ بنے گا، لیکن آخر میں کون فیصلہ کرے گا یعنی بورڈ بتائے گا کہ یہ اس کو دینا چاہیے، اس کو دینا چاہیے. ڈسکشن ہوگی، فیصلہ میں کروں گا. فیصلہ آپ کریں گے، لیکن یعنی میں نے اب کسی کے ہاتھ آخری فیصلہ میرا ہوگا کہ ٹکٹ کسے ملے گا، کیونکہ ہمارے سے بڑی غلطیاں ہوئی لاسٹ ٹائم. لیکن یہ جو گندے انڈے کہہ رہے ہیں. لیکن دوسری بات یہ دیکھیں، 1100 ٹکٹ دینے ہیں، 1000 سے 1100 ٹکٹ. میں یہ گارنٹی نہیں کر سکتا کہ سارے کچھ فرشتے آ جائیں گے اس میں، ہر قسم کے لوگ آئیں گے. لیکن میں جو گارنٹی کر سکتا ہوں وہ یہ کہ اگر عمران خان پرائم منسٹر ہو اور اس کے نیچے ادارے اس ملک کے، میں جو گارنٹی کروں گا کہ میں ادارے ایسے بناؤں گا کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. جب ان کو یہ پتا کسی کو بھی، وزیر کو، سب کو، کہ جو کرپشن کرے گا وہ پکڑا جائے گا، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، تب کرپشن ختم ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتی کہ آپ فرشتے چوز کر لیں. باہر کے ملکوں میں، برطانیہ میں، یہ اسکینڈینیویا میں یہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن ان سب کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ غلط کام کیا ان کا نظام ایسا ہے کہ وہ بخشے گا نہیں. وزیر کو، پرائم منسٹر کو، کسی کو نہیں چھوڑے گا.
اسرائیل کا پرائم منسٹر کی پولیس جا کے اس کو پوچھ رہی ہے کہ آپ نے یہ تحفے کدھر سے ملے، تو وہاں ایک قانون کے مطابق چلتا ہے. لہٰذا میں جو گارنٹی کرتا ہوں کہ میں قانون ایسا بناؤں گا، ادارے ایسے مضبوط کروں گا کہ چاہے ہمارا ہو چاہے اپوزیشن کا ہو، جو غلط کام کرے گا پکڑا جائے گا. جو غلط کام کرے گا وہ پکڑا جائے گا. یہ جو لوگوں کے اندر پوری ایک اویئرنیس پھیلانے میں یہ ریولیوشن جو آیا وہ سوشل میڈیا کا بھی ہے. آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ آج جو سوشل میڈیا پہ کام ہو رہا ہے، خاص طور پہ آپ کی پارٹی کا تو بہت ہی کمال کام ہو رہا ہے. جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے بھی کافی سوشل میڈیا کے اندر اپنا کنٹریبیوشن ڈالا ہوا ہے. تو جو کردار ہے سوشل میڈیا کا آج کے دور میں، دیکھیں سوشل میڈیا تو ایک بہت بڑے انقلاب کا نام ہے. وہ انقلاب ایسا ہے کہ پہلے تو سپیڈ پہ جس پہ انفارمیشن ٹریول کرتا ہے وہ کبھی ہیومن ہسٹری میں ایسے نہیں ٹریول کیا کہ ایک وقت پہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اور 3 گھنٹے کے بعد سارے وائرل ہو جاتا ہے اور ساری دنیا میں پہنچ جاتا ہے. تو ایک تو سپیڈ ہے. دوسرا ہر کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. ہر سوشل میڈیا نے ہر انسان کو آواز دے دی جس کے پاس موبائل فون ہے. میرے پاس موبائل فون ہے، میں اپنے ویوز دے سکتا ہوں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اس سے آپ یاد رکھنا کہ جو ڈکٹیٹر ہوگا وہ ڈرے گا، جو کرپٹ ہوگا وہ ڈرے گا سوشل میڈیا سے. رائٹ. بہت بہت شکریہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان. ایک تھا قائد اعظم کا پاکستان، اور آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان ریوائیو ہو رہا ہے، جو ہے عمران خان کا پاکستان، عوام کا پاکستان. پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.